السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان جہانگیر خان، پروگرام ہمارے پاکستان کے ساتھ پرائم اسٹار نیوز پر۔ ناظرین، آج کی ہماری مہمان ہیں جویریہ اسد صاحبہ، جو کہ ایلیٹ کلب KSA کی بانی ہیں۔ مکینیکل انجینئر اور HVAC ڈیزائننگ انجینئر کے طور پہ کام کر رہی ہیں۔ سماجی کاروباری، سیلف ڈیولپمنٹ ٹرینر، کمیونٹی لیڈر، ایونٹ مینجمنٹ کنسلٹنٹ، مصنفہ، کالم نگار اور ٹوئسٹ ماسٹر کے طور پر اپنے کیریئر کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم جویریہ اسد صاحبہ، ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایلیٹ کلب کی بنیاد کب رکھی ہے آپ نے اور اس کا بنیادی کام کیا ہے؟ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بہت نوازش کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ میرے کلب کا نام ایلیٹ کلب KSA ہے، جس کو میں نے 2013 میں بنایا تھا، اور اس وقت میرا جو مشن تھا یا ویژن کہہ سکتے ہیں آپ، وہ یہ تھا کہ میں جو خواتین ہیں، جو بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو شاید اپنی بیک ہوم کام کرتی ہوں گی، لیکن یہاں پہ آف کورس کچھ ماحول کا ریسٹرکشن ہے یہاں پہ، تو وہ کام نہیں کرتی تھیں، لیکن وہ کچھ کرنا چاہتی تھیں اپنی لائف میں۔ تو میں نے سوچا کہ ایک تو ہم سوشل ونگ بنائیں تاکہ وہ گیدرنگز ہوں اور وہ انٹریکٹ کریں ایک دوسرے سے، اور نیٹ ورکنگ بلڈ اپ ہو ان کی، اور دوسرا میرا یہ تھا کہ ان کی پروفیشنل گرومنگ بھی کی جائے، تاکہ اگر وہ آگے زندگی میں اپنا کوئی اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کر سکے، اسمال میڈیم انٹرپرائز جسے آپ کہتے ہیں، اس حوالے سے بھی ان کی پروفیشنل گرومنگ کی جائے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا ٹارگیٹ تھا ہمارے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ان کے لیے بھی کچھ گرومنگ کلاسز، ورک شاپ، سیمینار پلان کریں، تاکہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں کے حوالے سے ان کے اندر اعتماد پیدا ہو، وہ اپنے اسکول میں بھی بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں۔ تو مینلی ہم نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو ہمارے 3 ونگز تھے، سوشل ونگ تھا، انٹرپرینیورل ونگ تھا، اور کڈس ونگ تھا۔ پھر جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے تو پھر ہم لوگوں نے اپنے جو اغراض و مقاصد ہیں ان کو پھر ہم نے ایکسپینڈ کیا، جیسے جیسے ضروریات بڑھتی گئیں اور ہمیں ریئلائزیشن ہوتی گئی کہ مسائل کیا کیا ہیں۔ پھر ہم لوگ ویلفیئر کی طرف بھی چلے گئے، ہم نے کافی یہاں پہ خواتین کو سپورٹ کیا، فیملیز کو سپورٹ کیا، تو اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا۔ تو لوگ آپ سے کیسے کانٹیکٹ کرتے ہیں؟ اس کلب کے ممبر بننے کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ چونکہ ہمارا ٹیگ لائن یہ ہے کنیکٹنگ ود کمیونٹیز، تو بیسکلی ہمارا کلب از اوپن ٹو آل نیشنلٹیز۔ سو ہمارے کلب میں اس وقت تمام ایشین عرب کمیونٹیز کی خواتین اور بچے موجود ہیں۔ ہم کوئی چارج نہیں کرتے، ہمارا کلب ہے، ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے۔ یوزلی ہم کوئی بھی ایونٹ پلان کرتے ہیں، اس کو سمپل ہم لوگ مارکیٹ کرتے ہیں، پبلسائز کرتے ہیں، لوگ اٹینڈ کرتے ہیں، اور پھر ہم ان کو اپنا ممبر بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ ٹائم ٹو ٹائم ہماری ہر ایکٹیویٹیز میں پارٹ لیتے رہتے ہیں۔ جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اگر وہ ڈفرینٹ ہم ریسٹورینٹ وغیرہ میں پلان کرتے ہیں، تو وہ اس کے آف کورس اگر کوئی ورک شاپ ہے تو اس کے ہم کچھ مطلب وہ ریفریشمنٹ یا لاجسٹک پارٹ کے حوالے سے ہم پلان کر لیتے ہیں، تو ہمیں لوگ پھر جوائن کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف پاکستانی کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، یہ تمام نیشنلٹیز کے لیے ہے؟ جی بالکل، ہمارا ٹیگ لائن ہی یہی ہے، کنیکٹنگ کمیونٹیز، اور اسی لیے ہم بہت جلدی بلڈ اپ کر پائے اس چیز کو کہ ہم نے ہر طرح کی خواتین کو ویلکم کیا۔ تو اب سوشل میڈیا کے دور میں تو بہت آسان ہو گیا ہے لوگوں سے کنیکٹ ہونا، تو اس میں آپ کون کون سے پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ ایلیٹ کلب کو ایکٹیو رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، ایلیٹ کلب اس وقت آف کورس فیس بک پہ تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہی تھا، اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ ہے، اور ہم نے اس کا ہمارا ویب سائٹ ہے، بلاگ ہے۔ تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنی بھی سوشل میڈیا ہے جس پہ لوگ کنیکٹ کرتے ہیں، ایزیلی ایکسیسیبل ہے، کیونکہ ہم ان خواتین کو تو ایکسیس کرتے ہیں جو یہ ساری سوشل میڈیا یوز کرتی ہیں، لیکن ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم اسٹل یوز نہیں کر رہی، تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ فزیکل اور آن لائن دونوں طریقے سے ان کو اپروچ کر سکیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو ہے وہ ایلیٹ ٹائم کے نام سے ایک میگزین بھی نکالا ہے، تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ آج کل تو آپ دیکھیں کہ ذرا جو ہے نا وہ پڑھنے پڑھانے کا شوق بہت کم ہوا ہے، معذرت کے ساتھ، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ایک صحیح اقدام ہے آپ کا یا نہیں؟ یہ آپ کے سوال میں ہی میرا ایک جواب ہے کہ پڑھنے کی طرف لے کر آنا، ریڈنگ کو پروموٹ کرنا، خاص طور سے پیپر ریڈنگ کو، کیونکہ ہم نے جب سٹارٹ کیا تو ہم نے اس کو پرنٹ کیا تھا، کیونکہ ابھی 4 سال پہلے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا، 2018 سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا، اور کافی سارے لوگوں نے کہا کہ اس کو آن لائن کر دیا جائے۔ ہم نے اس کو آن لائن بھی کیا، لیکن میں خود بک خرید کر پڑھنے کی بہت شوقین ہوں، کیونکہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ بک سے پڑھ کر جو آپ مطالعہ کرتے ہیں
وہ آن لائن اسکریننگ سے اتنا افیکٹو بھی نہیں ہوتا. اور بچوں میں ہم نے پیپر ریڈنگ کی جو ہیبٹ ہے وہ ہم نے اس کو پروموٹ کرنا تھا. ایک وجہ اس کی یہ تھی, اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بہت ہمارے ایونٹس میں, ہماری ورک شاپ میں, ہماری سمپوزیم میں بہت سارے ایسے بچے اور خواتین ہوتے تھے جو سامنے آ کے پرفارم نہیں کرتے تھے, لیکن وہ اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کو, ہیپننگ کو بہت کرٹیکلی آبزرو کرتے تھے اور ان کو لفظوں میں ڈالنے کی بھی کوشش کرتے تھے. تو ہم نے ایک موقع دیا, ایک پلیٹ فارم دیا کہ ہمارے میگزین کے ذریعے آپ آرٹیکلس لکھیں, آپ اپنی پینٹنگس ہمیں بھیجیں. اور اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو آرٹیکلس, ہم نے اٹس اوپن ٹو پوئمس, اسٹوری ٹیلنگ, آرٹیکلس, تھاٹ پرووکنگ آرٹیکلس, کوئی انفارمیشن آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں, کوئی ریسرچ پیپر آپ نے لکھا ہے, کچھ بھی, یعنی اٹس لائک اٹس کمبائنڈ فارم آف یعنی آل فارمز آف لٹریچر, وہ آپ اس میں شیئر کر سکتے ہیں. اور ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا الحمدللہ. اچھا, بچوں کی بات کی آپ نے, تو بچوں کے لیے ایسی کیا آپ خاص ایکٹیویٹی کرتی ہیں اپنے ایلیٹ کلب کی طرف سے, تو ذرا اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے. اس میں ہماری 2-3 طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ریلیجیس ہم ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں, جس میں ہم جو مسلم بچے ہیں ہمارے پاس, ان کو ہم پروفٹ سٹوریز کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے لیے پروفٹس ہمارے جتنے بھی ہیں ہمارے لیے ایک رول ماڈلز ہیں, تو ہم ان کے حوالے سے, ان کی کیریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے ہم نے پلان کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل بچے ہیں ان کے لیے ہم ڈفرینٹ ووکیشنل کائنڈ آف ایکٹیویٹیز, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ووکیشنل ایجوکیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے, علم کے ساتھ ہنر بھی بہت ضروری ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ ان کو جو فار ایگزامپل بیکنگ کلاس ہے یا فوڈ کے حوالے سے کوئی ہے, ورک شاپ ہے, آرٹ اینڈ کرافٹ کے حوالے سے ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ارد گرد بہت سے ایسے معاملات ہیں, فار ایگزامپل گلوبل وارمنگ چل رہی ہے, تو ریسائکلنگ ایک بہت امپورٹنٹ, ایک بہت اچھا ایک سولوشن ہے اس کا. تو ریسائکلنگ کے حوالے سے ہم نے کافی ورک شاپ کرائیں, اور ٹائم ٹو ٹائم ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرواتے رہتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک آرٹ ایکٹیویٹی کروائی تھی انٹرنیشنل آرٹ فیسٹیول کے حوالے سے, اور ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ہیومن رائٹس ڈے بھی گزرا ہے. تو بچوں کو کرنٹ افیئرس کے حوالے سے اپڈیٹ کرنا بھی ہمارے کلب کا ایک مشن ہے, تاکہ ہمارے بچے انٹریکٹ رہیں روزمرہ کے حالات اور لیٹسٹ ٹرینڈس کے. کووڈ-19 سے آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ خواتین گھر پہ, کیا پوری کی پوری فیملی گھر پہ رہتی تھی جی. تو اس ٹائم میں جو ہے وہ خواتین پہ کام کا بوجھ بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا. تو اس ٹائم آپ نے کس طرح سے اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھی؟ اس حوالے سے ہم نے ڈفرینٹ انٹریکٹیو پروگرامس کیے ڈفرینٹ ٹاپکس کے حوالے سے, اور خواتین کو موٹیویٹ کیا کہ اگر آپ گڈ اسپیکر ہیں, آپ رائٹر ہیں, انفیکٹ اگر آپ اچھا کھانا بھی بناتی ہیں, آپ کوئی بھی آپ کی جو ہابی ہے آپ اس کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کریں. اور ہمارا پلیٹ فارم موجود ہے, اپنی پروڈکٹس ہیں, آپ کی ہینڈ میڈ پروڈکٹس ہیں, آپ سیل آؤٹ کر سکتی ہیں تھرو آن لائن, بیکاز آن لائن تو سیل آؤٹ ہو سکتی ہیں چیزیں. اس کے حوالے سے ہم نے ان کو کافی پروموٹ کیا, اور ان کو ہم نے ڈفرینٹ انٹریکٹیو ورک شاپس بھی کی, جس میں ہم نے ان کو بتایا, جس میں پرسنل برانڈنگ تھی, جس میں پروڈکٹ اویئرنیس تھی کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, آن لائن بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, ای کامرس کے حوالے سے اور مارکیٹنگ کے حوالے سے. پاکستان کا جو کراچی کا انسٹیٹیوٹ ہے IBA, اس کے وہاں سے ہم نے کچھ ٹرینرز بھی انوائٹ کیے, انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ گرومنگ کلاسز دیں. تو اس طرح کی ٹائم ٹو ٹائم ہم نے یہ ایکٹیویٹیز پلان کی آن لائن, تاکہ بچے بھی اور بچوں کے حوالے سے بھی ہم ٹائم ٹو ٹائم پلان کرتے رہے, تاکہ ہم کنیکٹ بھی رہے کمیونٹیز کے ساتھ, اور ہم نیٹ ورکنگ بھی بلڈ اپ ہوتی رہی. بیرون ملک جو بچے رہتے ہیں ان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ایک سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وہ پاکستان سے اتنے زیادہ جڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکٹیویٹی, فزیکل ایکٹیویٹی تو ان کو نہیں مل رہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کام کرتے ہیں کہ بچوں کو کیسے انوالو کرتے ہیں؟ جیسے کئی بچے ایسے ہیں جو پاکستان گئے نہیں ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ قائد اعظم کا مزار ریل میں کیسا ہے. تو آپ کیا کوئی اس طرح کا کوئی تھیم رکھتے ہیں اپنے کلب کے تھرو ایکٹیویٹی میں, جہاں سے پاکستان کا جو ہے وہ بارے میں آگاہی ہو؟ جتنے بھی پاکستان کے نیشنل ڈیز ہیں الحمدللہ ہم وہ سارے سیلیبریٹ کرتے ہیں. جب تک ہم 2019 سے پہلے ہم فزیکلی بھی سیلیبریٹ کرتے تھے, اور ہم نے ڈیفینس ڈے سیلیبریٹ کیا 14 اگست کے حوالے سے, 23 مارچ کے حوالے سے. بلکہ اس دفعہ جو ہم نے 23 مارچ کے حوالے سے پروگرام کیا تھا, اس میں تو ہم نے ایک کمپٹیشن بھی رکھا تھا, جس میں ہم نے پاکستان کے لینڈ مارکس کو پینٹ کروایا بچوں سے. تو جتنے بھی نیشنل ایونٹس ہوتے ہیں وہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں بالکل جوش و جذبے کے ساتھ, اور ڈفرینٹ نیشنلٹیز, ادر نیشنلٹیز کے بچوں کو بھی انوائٹ کرتے ہیں, بیکاز ہمارا ایک مشن یہ بھی ہے کہ ہم کنیکٹنگ کمیونٹیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کلچرز کو بھی پروموٹ کریں, بیکاز ایک دوسرے کی کلچرز کو دیکھ کر بھی بہت ساری چیزیں بچے سیکھتے ہیں, بہت ساری اڈاپٹ کرتے ہیں جو اچھی پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم ڈفرینٹ نیشنلٹیز کو بھی انوائٹ کرتے ہیں, کلچر کولیبریشن بھی ہوتی ہے,
تو ان کے کلچرز کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جو ہمارے بچوں کے لیے سوٹیبل ہو. اور ہم اپنا کلچر ڈیفینیٹلی, ہمارا پاکستان کا کلچر بہت رچ ہے, بہت خوبصورت ہے, اور اس کو دنیا کو دکھانا ہمارا جو ہے وہ بہت, اور ہم ایز ایکسپرٹ ہمارے پاس اپرچونیٹی بھی ہے کہ ہم گلوبلی اپنے ملک کے کلچر کو جو ہے وہ پورٹری کریں. تو ہم اس ٹائم ٹو ٹائم اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی کرتے رہتے ہیں. کلچر سے بات جب نکلتی ہے تو بات ٹورزم پہ بھی ضرور آتی ہے, اور آپ نے, کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ کے کلب میں انٹرنیشنل لوگ ہیں, تو کیا آپ کوئی پاکستان کے ٹورزم کے حوالے سے ڈاکومنٹری فلمیں بھی شو کرتی ہیں یا شیئر کرتی ہیں اپنے سوشل پیج پہ یا نہیں؟ دیکھیں ایز سچ ڈاکیومنٹری جو کہ ہم اپنے گیسٹ کو انوائٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا ایک سلسلہ ہے لائیو فرام الیٹ اسٹوڈیو کے نام سے, جو ہم نے کووڈ میں سیزن 1 پلان کیا تھا, اور اس کا سیزن 2 ہے, اور اس میں ٹائم ٹو ٹائم ہم پاکستان سے اس طرح کے گیسٹ کو انوائٹ کرتے ہیں جو ڈفرینٹ فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں. تو جب وہ انوائٹ کرتے ہیں ٹریول اور ٹورزم کے حوالے سے بھی ہم نے کافی خواتین کو انوائٹ کیا جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کچھ نئی خواتین بھی اس فیلڈ کی طرف آئی ہیں, حالانکہ کیونکہ یہ انکنونشنل ہے, لیکن ہم کام کرتے ہیں, اور ٹائم ٹو ٹائم وہ ہمیں پھر اپنے بارے میں بتاتے ہیں. تو سم اپنی مٹیریل بھی ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہمارے پاس ہمارے میگزین میں بھی وہ اپنے آرٹیکلز لکھتے ہیں اور ایڈز بھی دیتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ بھی ساتھ ساتھ پروموٹ ہوتے رہتے ہیں. آپ نے میگزین کا جو بتایا تھا, تو میگزین جو ہے وہ آپ کا منتھلی بیسس پہ ہے یا کوارٹرلی بیسس پہ؟ جی, یہ ہمارا تقریباً 2 to 3 months کے بعد ایک میگزین آتا ہے, جب ہم اوریجنل کانٹینٹ ہمارے پاس جمع ہو جاتا ہے. اور میں دکھانا چاہوں گی کہ ہمارا جو میگزین ہے وہ ایک پرٹیکولر تھیم ہوتی ہے اس کی, اس حوالے سے جو ہمارے رائٹرز ہیں. اور میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ ہماری رائٹرز اس وقت آل اوور دا گلوب ہیں, مینلی کنگڈم سے تو ہیں ہی, لیکن ڈفرینٹ ملکوں سے بھی ہمیں خواتین اور بچے جو ہیں وہ اپنا جو کانٹینٹ ہے, اوریجنل کانٹینٹ ہے, وہ سینڈ کرتے ہیں. اور یہ ہمارے ڈفرینٹ میگزین کے ڈفرینٹ ہمارے تھیمز ہوتی ہیں, جیسے سیلیبریٹ وومن ہوڈ ہو گیا, اس کے علاوہ ایجوکیشن ٹریننگ تھی ہماری ایک, اور اس کے بعد فیملی تھا, اور ویڈنگ بیلز تھا. یعنی جو ویڈنگ بیلز ہمارا آپ کو دسمبر میں آیا تھا, آپ کو پتہ دسمبر میں ذرا شادیاں آن ہوتی ہیں, تو جو بھی ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے اس حوالے سے ہم نے, اور جب کووڈ تھا تو کووڈ کے زمانے میں ہم نے ہیلدی لائف اسٹائل کا جو ہے وہ لانچ کیا تھا, کیونکہ بہت ہی انہیلدی قسم کے اسکیجولز بن رہے تھے فیملیز کے. اور پھر ہم نے ابھی ریسنٹ ہمارا جو تھا وہ کلچر اینڈ ٹریڈیشن ہے, جو ہمارا ابھی لاسٹ پبلش میگزین ہے, وہ کلچر اینڈ ٹریڈیشن کے حوالے سے ہے, جس میں ہم نے ڈفرینٹ کلچرز کو پروموٹ کیا ہے. ان کے بارے میں ہم نے, ہمارے رائٹرز نے بہت ہی تھاٹ پرووکنگ آرٹیکلز لکھے ہیں. اور میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں جہانگیر صاحب کہ یہ ہمارا میگزین ہمارے کلب کی ایک بہت بڑا ایک ہمارے آنر کی بات ہے کہ اس وقت پورے کنگڈم میں پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے یہ میگزین جو ہے وہ واحد پبلش میگزین ہے جو نہ انگلش اردو دونوں زبانوں میں ہے. یعنی یہ ہمارا جو میگزین ہے اس میں آرٹیکلز انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے, اور اردو میں بھی شاعری کے حوالے سے بھی خواتین جو ہیں وہ اپنی شاعری ہمیں بیچتی ہیں. تو یہ اردو انگلش دونوں زبانوں میں پبلش ہوتا ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ کے اس کو پروموٹ کیا جائے تاکہ اس کے ریڈرز بڑھیں. اور اس کا ہمارا آن لائن بلاگ بھی موجود ہے, اور ہم اس کی کاپیز بھی ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, تاکہ جو پیپر ریڈنگ کو پروموٹ کرنے کا جو ہمارا مشن ہے وہ ہم اس کو آگے بڑھا سکیں. تو اس کی قیمت کیا ہے, اور آپ کیا سمجھتی ہیں اس کا فیڈ بیک کیا ہے؟ لوگ اب خریدتے ہیں میگزین؟ کیونکہ یہ تو اگر آپ کام کر رہی ہیں تو یہ بہت مشکل کام ہے, اور میں آپ کو مطلب خراج تحسین پیش کروں گا کہ اتنا مشکل کام جو ہے وہ آپ کر رہی ہیں خاتون ہونے کے ناطے. اور مطلب کس طرح سے آپ یہ ساری چیزیں ارینج کرتی ہیں, یہ ضرور بتائیں, اور اس میں جو کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیں. اس کی جو پرچیزنگ ہے ہم نے وہی رکھی ہے جو اس کی پبلشنگ پرائز ہے, کیونکہ الیٹ کلب کیس ایک سوشل انٹرپرائز ہے. ہم لوگ پروفٹ اینڈ لاس میں کام نہیں کرتے. سوشل انٹرپرائز آپ کو پتہ ہے کہ جس میں زیادہ تر ان انکم ماڈل ہوتا ہے, اور اس ان انکم ماڈل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو کسٹمرز کہہ لیں, یا ہم کو کسٹمرز تو نہیں کہتے, ہمارے ممبرز ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ان میں کچھ کلب میں کچھ انویسٹ کر رہے ہیں تو وہ پیسے جو ہیں وہ ہم کلب کو پروموٹ کرنے کے, یعنی کہ اس کی ہی ورک شاپ میں, سیمینار میں, ایکٹیویٹیز میں یوٹیلائز ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی لاس اینڈ پروفٹ کی اسٹیٹمنٹس نہیں ہے. تو جتنی بھی خواتین اگر کوئی اپنا کام ہمیں پروموٹ کرنا چاہتی ہیں تو وہ ہمیں اس میں ایڈ دے دیتی ہیں. تو ہم نے کوشش کی کہ جتنی پبلش پرائز ہمیں ہو اسی کو ہی ہم نے سیلنگ پرائز میں رکھا ہے. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہماری کاپیز سیل ہو رہی ہوتی, تو پھر ہم لوگ ایسے ہی ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ آف کورس ہمارا جو مشن ہے اس کو ہم نے آگے جاری رکھنا ہے. پرنٹنگ ہم اس کی کرتے رہیں گے انشاءاللہ, ہارڈ کاپیز میں بھی ہم اس کو ضرور ڈسٹریبیوٹ کرتے رہیں گے. بس یہی ہے کہ اس کو خریدیں, اس کو پڑھیں, کیونکہ خرید کے بک کو پڑھنا
وہ ایک عادت ڈالنا کہ بچوں کو پاکٹ منی جو ملتی ہے اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں کہ جو پاکٹ منی ان کو دی جاتی ہے وہ بک اسٹور جائیں, وہاں سے خریدیں. ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے ایکچولی کہ فیملی ہے, آپ کا ویکینڈ ہے, آپ بک اسٹور جائیں, بکس خریدیں, فیملی آور جو ہے وہ ریڈنگ آور اپنے گھر میں رکھیں. تو یہ ریڈنگ کو پروموٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اس وقت اسکرین سے ہٹانا بچوں کو یہ بہت ضروری ہے. کسی بھی معاشرے کو بنانے میں جو بنیادی کردار ہوتا ہے وہ ماؤں کا ہی ہوتا ہے. تو آپ کیا کوئی ایسے ورکشاپ یا سیمینار وغیرہ بھی کرتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ تربیت کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دیں؟ جی بالکل, ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم نے رمضان میں پروفٹ سٹوریز کے حوالے سے بہت سارے سیشنز کیے بچوں کے. اس کے علاوہ ابھی ہم نے جون میں الیٹ لٹریچر فیسٹیول کیا تھا, انٹرنیشنل فیسٹیول تھا, جس میں پوری دنیا سے ہم نے آتھرز کو, رائٹرز کو انوائٹ کیا تھا. ہماری تین تھیمز تھیں, کانٹینٹ, ایلوکوئنس اور ردھم, اور جس میں ہم نے جو نثر نگاری کو بھی کور کیا, شاعری کو بھی کور کیا, اور ہمارے جو بہت ہی مایہ ناز شاعر ہیں افتخار عارف صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا. ایلوکوئنس والے دن ہمیں مسٹر توصیق حیدر نے جوائن کیا تھا. تو ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز پلان کرتے ہیں, اور پاکستان سے اس طرح کے مہمانان کو بھی ہم بلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ آئیں اور ان کی جو پرسر گفتگو ہے اس سے مستفید ہو سکیں. ہم ایک تجربے سے ہمارے ممبرز جو ہیں وہ مستفید ہو سکیں. اور اسی حوالے سے اب ہم نے جنوری سے ہمارا افتتاحی سیشن ہو چکا ہے. الیٹ لٹریسی پرزم کے حوالے سے ہم نے ایک سیشن سٹارٹ کیا ہے جس میں ہمارے کچھ 5 سیگمنٹس ہیں, اور جس میں ہمارا یعنی ٹیبل ٹاپک برجستہ موضوعات ہیں, بک ریویوز ہیں, یعنی ہر منتھ ایک بک جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے بھی اور بڑوں کے حوالے سے بھی ریکمینڈ کی جائے گی, اور پھر آپ کوئی بھی اس میں بک ریویو دے سکتا ہے, کوئی بھی ممبر. اس کے علاوہ اسپاٹ لائٹ ہے, اس کا ایک سیگمنٹ جس میں ہم کرنٹ افیئرس کے حوالے سے بات کریں گے, اور ہم کوشش ایسے ٹاپکس رکھیں گے جس میں بچے بھی ہمارے جو ہے نا وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں. لاسٹ ٹائم ہم نے SDGs رکھے تھے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول بائی یونائٹڈ نیشنز. اس کے حوالے سے بچوں کا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ سوشل جسٹس بھی جو ہے وہ سارا اسی پہ ہی بیس کرتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا اوپن مائک ہے. اوپن مائک میں سیگمنٹ میں ہم نے کچھ کیٹیگریز رکھی ہیں. فار ایگزامپل کوئی اپنی بک لانچ کرنا چاہتا ہے, کوئی اپنی شاعری شیئر کرنا چاہتا ہے, کوئی اپنی آرٹسٹک پینٹنگ, کوئی کرافٹ شیئر کرنا چاہتا ہے, تو یہ اور کوئی ہمیں کوئی بھی انسٹرومنٹل میوزک ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے لٹریچر کی کوئی حد نہیں ہے اور بہت ساری فارمز ہیں لٹریچر کی, تو وہ ہم سب نے اوپن مائک میں رکھی ہیں. تو یہ اور اس کے علاوہ ہمارا ایلیٹ مینٹر ٹاک ہے جس میں ہمارے ڈفرینٹ مینٹرز ہمیں جوائن کریں گے اور وہ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ممبرس کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کریں گے. اور یہ دس Prism and our literature society is open to all ages, apart of any discrimination or any nationality discrimination also. آپ یہ ساری چیزیں مینیج کیسے کرتی ہیں؟ ایجوکیشن تو آپ کی بحیثیت جو ہے وہ انجینئر ہے, NIT سے آپ نے انجینئرنگ کی ہے, تو آپ مجھے بتائیں ذرا, ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ آپ ماشاءاللہ شادی شدہ بھی ہیں, آپ کے بچے بھی ہیں, تو ان ساری چیزوں کے لیے ٹائم کیسے نکالتی ہیں آپ, کیسے مینیج کرتی ہیں؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا. میں نے NIT سے انجینئرنگ کی تھی اور پھر یہاں آ کر میں فری لانس HVAC ڈیزائن انجینئر کے طور پہ کام کرتی رہتی ہوں ٹائم ٹو ٹائم, اور ماشاءاللہ 3 بچے ہیں میرے. بالکل دیکھیے ساری بات جہانگیر صاحب ٹائم مینجمنٹ کی ہوتی ہے. خواتین اپنا بہت زیادہ ٹائم ٹی وی دیکھنے میں, فون کالز پہ اور ان چیزوں پہ نکالتے ہیں, اور مجھے ان تمام چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. مجھے کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا کام بچوں کو ٹائم دینے کے بعد, شوہر کو ٹائم دینے کے بعد, گھر کو ٹائم دینے کے بعد اپنا می ٹائم جو ہوتا ہے, یہ میرا می ٹائم ہے. جتنی بھی میری سوشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ میری می ٹائم ہے. میرا می ٹائم بکس پڑھنے میں اور یہ ساری چیزیں مینیج کرنے میں اپنا سرو کرتی ہوں, تاکہ جو تجربہ مجھے حاصل ہوا ہے یا جو ایجوکیشن میں نے لی ہے میں اس سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا سکوں. اٹس ناٹ اباؤٹ یہ کہ آپ اپنے ہنر کو, اپنے علم کو اپنے تک محدود رکھیں. علم تو بڑھانے سے بڑھتا ہے. آپ جب کسی بھی انسان, آپ چھوٹے سے بچے سے بھی بات کرتے ہیں تو آپ اس سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. تو اٹس آل اباؤٹ لرننگ. سو بس اپنے آپ کو رسٹی نہ ہو آپ میں تمام. اور آپ نے جیسے ریٹلب کیس کے حوالے سے بات کی, تو ہم لوگ وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے اس حوالے سے بھی کام کرتے ہیں کہ ہم خواتین کو موٹیویٹ کریں کہ آپ جو کچھ زندگی میں کر رہی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں. گیو اپ نہ کریں, اپنے کریئر کو پرسو کریں, کسی بھی حوالے سے پرسو کریں. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ جاب کر رہی ہیں, آپ اپنے آپ کو گروم کریں, اپنے آپ کو سوشلی گروم کریں, ٹیکنیکلی گروم کریں. اب آپ دیکھیں کووڈ میں کتنے سافٹ ویئر لانچ ہوئے, زوم کا ہوا, گوگل میٹنگ, تو بہت ساری مدرس they were unable to join the sessions because of
اویئرنیس نہیں تھی ان کو. تو ہم نے اس طرح کے اویئرنیس سیشنز بھی دیے کہ کس طرح آپ ان سافٹ ویئرس کو یوز کر سکتے ہیں. میں نے خود اپنے آپ کو بہت بہت گروم کیا ان ٹرمز آف یوزنگ ملٹیپل سافٹ ویئر, ڈیزائننگ سافٹ ویئر. فار ایگزامپل یہ میں جو میگزین ہے یہ میں نے خود ڈیزائن کیا ہے. جتنے بھی میگزین ہیں آئی ایم دا ڈیزائنر, آئی ایم دا تھیم بیسک ڈیزائنر. سو یہ اگر آپ مجھ سے 15 سال پہلے پوچھتے تو شاید میں ایک فلائر بھی ڈیزائن نہیں کر سکتی تھی, بٹ الحمدللہ آئی ایم ڈوئنگ دا ہول میگزین. تو اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کو زندگی سے کیا چاہیے ایگزیکٹلی, اور آپ میننگ فل لائف اپنی زندگی میں بنانا چاہتے ہیں یا نہیں. اور بس یہی میں کہوں گی, ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. نہیں, آپ نے بہت اچھی باتیں کی. اور ایلیٹ کلب کے ایسے کے حوالے سے میں ایک اور چیز بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ جب آن لائن ایجوکیشن شروع ہوئی تو ماؤں پہ ایک ایکسٹرا برڈن بھی ضرور پڑ گیا ساتھ ساتھ اس ٹائم. تو پھر اس ٹائم پہ پھر آپ نے کس طرح سے مینیج کیا یہ ساری چیزوں کو؟ اس ٹائم سے میں نے اس طرح کیا کہ میں نے بھی اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ بنا لیا, اور ایک لیپ ٹاپ میں بھی ساتھ میں لے کے بیٹھ جایا کرتی تھی, ساتھ ساتھ ایک بک لے کے بیٹھ جایا کرتی تھی کہ اگر میرے بچے بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں تو میں بھی کچھ نہ کچھ پڑھتی رہوں. اس دوران میں نے کچھ کورسز بھی کیے. میں نے مسٹر عدیل ہاشمی جو ہے پاکستان میں جو ہے ان کا بیٹر اسپیکر پروگرام جو ہے وہ میں نے اویل کیا, اور اس طرح کی ڈفرینٹ ورک شاپس میں نے پلان کی, بہت ساری خود بھی کی اور بہت ساری اٹینڈ بھی کی. تو اس طریقے سے ہی ٹائم مینج ہوا مارننگ میں کہ اپنے آپ کو بھی اسٹوڈنٹ بنا لیا میں نے اور اس ٹائم کو اویل کیا. جی بہت شکریہ جویریہ اسد صاحبہ, آپ نے بہت ہی اچھی باتیں کی. اور خاص طور پہ جو بات کہ جو میں اپنا ٹائم ہے وہ میں اس ایکٹیویٹیز کے لیے جو ہے وہ کرتی ہوں, تو یہ بہت ہی انتہائی اہم بات ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو ہے وہ صحیح جگہ پہ اور صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں. یہ بہت اچھا میسیج دیا ہے آپ نے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنا ٹائم جو ہے وہ دیا ہمیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً وقتاً ہم آپ سے جو ہے وہ اپنے پروگرام میں مدعو کرتے رہیں گے. تو بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا جہانگیر صاحب مجھے مدعو کرنے کے لیے, بہت مشکور ہے میں آپ کی. تھینک یو سو مچ. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جہانگیر خان کو پروگرام ہمارا پاکستان سے اجازت دیجیے. پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے مہمان کے ساتھ. خدا حافظ.